اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کیونکہ ماہ رمضان جو بابرکت مہینہ ہے اس کا چاند نکلنے والا ہے، اور تمام مومنین اس بابرکت مہینے سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر ممکن تیاری کر رہے ہیں، لہذا میں نے بھی سوچا کہ کم سے کم ماہ رمضان کے چاند دیکھنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ماہ رمضان کے چاند کے متعلق ہمارا کیا وظیفہ ہے اسے بیان کیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ملتا ہے، روایات میں منقول ہے کہ جب آپ کی نظر ماہ رمضان کے چاند پر پڑتی تھی تو آن حضرت یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ سامعین اور ناظرین ضرور اس دعا کو ماہ رمضان کا جب چاند دیکھیں گے تو قرأت فرمائیں گے۔ اور دعا جو پیغمبر اسلام قرأت فرماتے تھے وہ کچھ اس طرح منقول ہے، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی یہ معمول تھا پیغمبر اسلام کے لیے کہ اذا احل ہلال شہر رمضان، کہ جب ماہ رمضان کا نیا چاند نکلتا تھا، استقبل القبلہ، تو پیغمبر اسلام قبلہ رو ہو جاتے تھے، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں بلند کر کے فرمایا کرتے تھے اللہم اہلہ علینا، پروردگار اس نئے چاند کو ہمارے لیے ایک نیا چاند قرار دے۔ چند چیزوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیت المجللہ والرزق الواسع ودفع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام والقیام وتلاوت القرآن، اللہم سلمنا لشہر رمضان وتسلمہ منا وسلمنا فیہ حتی ینقضی عنا شہر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا۔ یہ وہ دعا ہے جسے پیغمبر اسلام کا معمول تھا، جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو پیغمبر اسلام اس کو قرأت فرمایا کرتے تھے۔ میں اس کی مختصر سی توضیح اور اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اللہم اہلہ علینا، پروردگار اس نئے چاند کو میرے لیے نیا چاند قرار دے، اس کا جو پہلی چیز جو ذکر کی ہے دعا میں وہ ہے بالامن، پروردگار اس کو ہمارے لیے امن کا سبب قرار دے، باعث امن قرار دے۔ امن اور امنیت ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہر انسان بہتر جانتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے کہ وہ امنیت کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لہذا پیغمبر اسلام نے ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلی دعا کی ہے وہ بالامن، امنیت کی دعا کی ہے۔ امنیت اور امن اور امان یہ وہ نعمت ہے کہ روایات کا کہنا ہے کہ لا نعمت اہنا من الامن، امنیت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہوتی۔ امنیت چاہے وہ آفات سماوی سے ہو، بچنا ہو، امن و امان چاہیے، چاہے وہ زمینی، اور ہر تاریخ اور ہر دور کے انسان کی یہ ضرورت رہ چکی ہے۔ آج انسان اگر گھر بھی بناتا ہے تو دیکھتا ہے کس ایریا اور کس علاقے میں بنائیں جہاں امنیت قائم رہے، کس جگہ بنائیں، کس ایریا میں بنائیں، اور جب بنا لیتا ہے تو گھر میں پھر بھی کیمرے لگا دیا کرتا ہے امنیت کے لیے، گارڈ بٹھا دیا کرتا ہے امنیت کے لیے، مختلف قسم کی چیزیں فراہم کرتا ہے اپنے گھر کے لیے تاکہ امنیت قائم رہے۔ تو یہ دنیا کا مادی گھر بناتا ہے انسان تو امنیت چاہتا ہے، مگر یہ خیال رہے کہ یہ سب کچھ انسان جو کر رہا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، وہ دنیا میں اگر رہ رہا ہے تو اس کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تو اپنے ہاتھ سے امنیت قائم کر رہا ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ امنیت کے لیے ضروری ہے
کہ اس کا عقیدہ امن و امان میں رہے، اس کی روح کی ضرورت بھی ہے، اس کے عقیدے کی ضرورت ہے، اس کے جسم کی ضرورت ہے. لہذا اس کو دعا امنیت کے لیے ماہ رمضان میں، جو کہ بہترین موقع ہے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار اس دور میں جب آج دنیا ان مسائل کا شکار ہے، وبا کا شکار ہے، امن و امان کی حیثیت کیا ہے، اس دور کا انسان خوب اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. لہذا پیغمبر اسلام نے ماہ رمضان کا چاند جب دیکھا تو پہلی جو دعا کی وہ بالامن، پروردگار اس ماہ کو ہمارے لیے ماہ امن و امان قرار دے. مگر انسان کا مزاج ہے، امن و امان کی نعمت مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، چلی جاتی ہے رونے لگتا ہے، اور جب چلی جاتی تو خدا یاد آتا ہے، جب مل جاتی ہے خدا کو بھول جاتا ہے. آج کے دور میں بالکل آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے، وبا آ گئی ہے، کتنوں کو خدا یاد آ گیا، جن کو نہ مسجد سے کام، نہ نماز سے کام، نہ دین سے کام تھا، آج بڑی نیکیاں شروع ہو گئی. خیریت تو کیا ہو گیا، خوف و حراس طاری ہے، اب خدا یاد آ رہا ہے. لہذا ایسا نہ کریں، ماہ رمضان میں اگر امنیت کی دعا کر رہے ہیں تو اب ہمیشہ خدا یاد رہے. اگر خدا امن و امان دے رہا ہے تو ہمیشہ خدا یاد رہے، اس سے منہ نہ موڑے، ورنہ پھر امن و امان اور امنیت چلی گئی تو انسان پوری زندگی روتا رہے گا. لہذا قرآن کریم نے سورہ اسراء میں آیت نمبر 66 اور 67 اور 68 اور 69 تین آیت 67 68 اور 69 67 68 اور 69 میں اعلان کر رہا ہے اسی کیفیت کے انسان کے لیے، امنیت کے لیے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. کہ جب تم مصیبت میں گرفتار ہو گئے دریا کے اندر اور سب تم کو چھوڑ چلے گئے، تمہارا کوئی سہارا نہیں تھا سوائے خدا کے، خدا کام آیا، اس نے تم کو نجات دیا اور تم کو خشکی تک پہنچا دیا. مگر تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی امن و امان قائم ہو گیا، امنیت ملی، اعرضتم وکان الانسان کفورا، تم خدا کو بھول گئے اور خدا سے دور ہو گئے. تو امنیت کی دعا کریں ماہ رمضان پر. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں چاند دیکھ کر کہ امن کی اور امان کی دعا کریں، مگر یہ خیال رہے کہ اگر رمضان میں امنیت اللہ نے اس سے دعا کی اور اللہ نے دے دی تو ہمیشہ خدا یاد ہے، خدا کو بھول گئے تو پھر یہ امن و امان بھی خدا لے سکتا ہے ہاتھ سے، انسان پھر پریشان ہو جائے گا. لہذا آیت نے آگے بڑھ کر اعلان کیا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خشکی میں چلے گئے ہو تب محفوظ ہو؟ تم دھس نہیں سکتے، دھس سکتے ہو. وہ خدا جس نے تم کو وہاں مصیبت بچایا تھا وہی خدا یہاں وہ امن تم سے لے سکتا ہے، اور جب امن و امان نہ رہا تو تم زمین میں دھس سکتے ہو، تم پہ پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے. لہذا کبھی بھی خدا کو نہ بھولیں، وہی ہے جو امن و امان دینے والا ہے، اور دنیا میں کوئی امن و امان نہیں دے سکتا. اگر خدا منہ موڑ لے گا تو یاد رکھنا یہ امن و امان دنیا سے ختم ہو جائے گا. لہذا آیت نے اور بھی آگے اعلان کیا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم محفوظ ہو اس بات سے؟ اگر ہم چاہیں تو دوبارہ تم کو دریا میں پلٹا دیں گے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم کو جو ہے ہم غرق کر سکتے ہیں اور تیز آندھیوں میں گرفتار کر سکتے ہیں، اور تم پھر اپنے جو تم نے غلطیاں کی ہیں اس کا اندازہ ہو، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو پہلی چیز جو تھی دعا میں وہ یہ ہے پیغمبر اسلام کی کہ جب ماہ رمضان کا چاند دیکھیں اور ماہ رمضان کے چاند پر نگاہ پڑے تو اللہم احلہ علینا بالامن، تو سب سے پہلے امن و امان اور امنیت کی دعا کریں.